اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون مقربون کہ ہم پہنچے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی، ہم پہنچے المقربون تک کہ محمد اور آل محمد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ راشد ہو، ہادی ہو، کیونکہ خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو، معصوم ہو، کرامت والے ہو، مکرم ہو، کرامت والے ہو، عبادت میں، خدا کی عبادت میں بھی تم نے کرامت پائی ہے، رسول خدا کے جانشین ہونے میں بھی تم نے کرامت پائی ہے، اور قرآن کے ہم شکل ہونے میں بھی تم نے کرامت پائی ہے، المقربون، اور مقرب ہو خداوند عالم کا، اصحاب الیمین نہیں ہو بلکہ مقرب، واصل ہو چکے ہو، سالک نہیں ہو بلکہ مقرب ہو، بس مقربون، مقرب کی جمع ہے، مقربون اسم مفعول ہے، یہاں صفت مشبہ باب تفعیل سے۔ قرب اور بعد دو ضد ہیں آپس میں، قرب اور بعد ان دوری۔ یہ قرب کبھی مکانی ہے کہ قرآن نے کہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، کبھی زمانی ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، سورہ ہود کی آیت نمبر یہ 81 ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے۔ کبھی یہ قرب رشتے کے حوالے سے کہ انذر عشیرتک الاقربین، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، ڈراؤ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214۔ کبھی صفات میں ہوتا ہے کہ صفات میں قرب ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ جنگ احد میں بعض کمزور مسلمان یا منافقین کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت، ایمان نہیں تھا ان کے اندر، کفر کی صفت ان کے اندر، کفر کی صفت کے قریب تھے۔ کبھی قرب سے مراد ہے روحانی طور پہ خدا کے قریب ہونا، ان ربی، خدا سے قرب، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار میرے قریب ہے اور میری دعا کو قبول کرنے والا۔ یہ قرب معنوی ہے، روحانی، سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہے۔ ٹھیک، اگر قرب مادی ہو، دو مادی چیزوں کے درمیان ہو تو دو طرفہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک کسی شہر میں بیٹھا ہو، دوسرا دوسرے شہر میں بیٹھا ہو اور آپ کہیں کہ یہ قریب ہے میرے، نہیں، قرب پھر کیا ہونا چاہیے، دونوں اکٹھے ہونے چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن قرب معنوی ایک طرفہ ہوتا ہے، چنانچہ بعض انسان خدا سے دور ہوتے ہیں لیکن خدا ان کے قریب ہے، کہ قرآن نے کہا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 44، اولئک ینادون من مقام بعید، ینادون من مکان بعید، یہ لوگ دور سے ندا دیتے ہیں خدا کو، دور ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم ان کے قریب ہیں، ہم ان کے قریب ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ جب قرب خدا میں انسان ہو تو جہنم سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے قرب میں ہے تو جہنم سے دور، اب خدا کے قرب میں ہے تو خدا کے جمال میں، خدا کے جمال میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّمَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تم اگر خدا کے قریب ہوئے ہو تو جہنم کی آگ سے دور ہو، اور جہنم کی آگ کے اگر قریب ہو تو خدا سے دور، بس اگر خدا کے قریب ہو تو جہنم کی آگ سے جدا ہو، اور اگر خدا سے جدا ہو تو جہنم کے آگ کے قریب ہو۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام مقربان خدا ہیں، خدا کے بہت قریب، خدا کے بہت قریب ہیں، تبھی وہ راشد ہیں، تبھی وہ مہدیون ہیں، تبھی وہ معصومون ہیں، مقربون ہیں۔ بس انسان حرکت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے خدا کی جانب،
کہ قرآن نے کہا سورہ انشقاق آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، انسان تو رواں دواں ہے خدا کی جانب تاکہ اس سے ملاقات کرے۔ بس انسان نے خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ اب یہ ملاقات یا تو جمال الہی سے ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خدا کی رحمت محسنین کے قریب، محسنین کے قریب ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ یا ملاقات خدا کے غضب سے کرے گا انسان، خدا کے غضب سے کرے گا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ خدا کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ظالموں کے اوپر۔ جو چیزیں خدا کے قریب کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے سجدہ، سجدہ، سورہ علق آیت نمبر 19، واسجد واقترب، سجدہ کر اور خدا کے قریب ہو جا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ خدا کی نزدیک ترین حالت کو کہا جاتا ہے، کہ انسان خدا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے سجدے میں، یعنی جتنا انسان متواضع ہوگا، جتنا خشوع اور خضوع بڑھے گا، اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی قریب ہوگا۔ ٹھیک، بس پہلا ہے کہ خدا کی طرف، خدا کے قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے سجدہ، سجدہ ہے۔ اور دوسری چیز نماز، نماز ہے کہ انسان جو ہے نماز کے ذریعے خداوند عالم کے قریب ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 136 ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی انسان نماز کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے، نماز کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، کہ روایات میں ہیں کہ زکوٰۃ انسان کو خدا کے قریب کرتی، خداوند عالم کے قریب کرتی ہے۔ قربانی کرنا، جیسے ہم ذوالحج میں 10ویں تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، عید قربان، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بھی خدا کے قریب کرتی ہے، خداوند عالم کے قریب کرتی ہے۔ ٹھیک، کعبے کی زیارت، یہ بھی انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، کہ کعبے کی زیارت سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ نماز مستحب سے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک، مستحبات سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد اور آل محمد سے توسل، درود پڑھ کے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، محمد اور آل محمد سے توسل کر کے، حتیٰ کہ آپ اگر زیارت کرنے جائیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی، تو وہاں زیارت کے جملے دیکھیں کہ خداوند عالم، ان کی زیارت کر کے میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیرا ظاہر بننا چاہتا ہوں۔ ان کی زیارت، ان کو وسیلہ بنانا، ان پہ درود پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کے لیے مجلس برپا کرنا، ان کے لیے جشن منعقد کرنا، یہ سارا کچھ خدا کے قریب کرتا ہے۔ ان کے قریب ہونے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقربین ہیں، بس یہ خداوند عالم تک پہنچاتے ہیں۔ قرب خداوند عالم کے آثار کیا ہیں؟ کہ قرب خداوند عالم کے آثار بندگی سے حاصل ہوتے ہیں، بندگی کرے انسان تو آثار الہی کو خدا بندوں میں ظاہر کرتا ہے، خدا بندوں میں ظاہر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب کے لحاظ سے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، کہ دیکھیں یہ قرب کے آثار اس لیے آئے کیونکہ انہوں نے سب سے اعلیٰ ترین عبادت کی، سب سے بڑی قربانیاں دی، ہر چیز میں سب سے آگے ہوئے، تو خداوند عالم کے مقربین بنے، تو خداوند عالم نے بھی ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے۔ دیکھیں کیا خدا ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا عبادت میں سب سے آگے، بخشے ہونے کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود رسول خدا بھرپور عبادت کیا کرتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے رسول خدا کے،
عبادت کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، تکلیفیں سہنے کے لحاظ سے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب بندے رسول خدا ہیں، اعلیٰ ترین بندے رسول خدا ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ من یطع الرسول، جو اس رسول کی اطاعت کرے بس بتحقیق اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ اے رسول تیری بیعت کرتے ہیں، صرف وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، یعنی تیری بیعت خدا کی بیعت، تیری بیعت خدا کی بیعت ہے۔ یہاں وما رمیت، نہیں تم مار رہے تھے، جب تم مار رہے تھے خدا مار رہا تھا، ولکن اللہ، تیرا فعل، تو خلیفۃ اللہ ہے، تو اتنا مقرب ہو چکا ہے کہ تو خدائی کام انجام دیتا ہے، تو خدائی کام انجام دیتا ہے۔ جب انسان مقرب بن جائے، خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، خدائی فعل انجام دیتا ہے، خدا کا جانشین بنتا ہے، رسول خدا کے جانشین آل محمد علیہ السلام۔ زیارت جامع کبیرہ بتاتی ہے کہ رسول خدا کے جانشین آل محمد علیہ السلام ہیں، بس یہ ہیں راشد، یہ ہیں خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ، یہ ہیں معصوم، یہ ہیں مکرمون کرامت والے، اور یہ ہیں مقربون، یہ ہیں مقربون۔ بس مقرب ہونے میں بھی یہ رسول خدا کے جانشین ہیں، خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بس یہ گروہ بن چکا ہے سابق، السابقون السابقون اولئک المقربون، اور سابقین خود روح و ریحان ہے، خود جنت النعیم، یہ حضرات خود جنت، خود روح و ریحان ہے، ان کے لیے جنت نہیں، یہ خود جنت ہے، یہ خود روح و ریحان ہے۔ تبھی اصحاب الیمین ان کے پاس آتے ہیں کہ نجات حاصل کریں۔ اگر ہم اصحاب الیمین ہونا چاہتے ہیں تو ان کے قریب ہوں، کیونکہ یہ خود روح و ریحان ہے، یہ خود جنت ہے، یہ خود جنت ہے، یہ خود لقاء اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ بس اگر ہم اصحاب الیمین ہونا چاہتے ہیں، اہل نجات ہونا چاہتے ہیں، جنتی ہونا چاہتے ہیں، تو ان میں داخل ہوں، ان کی ولایت میں داخل ہوں، ان کے قریب ہو جائیں، ان کے قریب ہو جائیں۔ بس اصحاب یمین وہ ہے جس کا دایاں ہاتھ ہو، بس یعنی جو ہر عضو سے، ہر فکر سے، اپنی سوچ سے نیک کام کرے، نیک کام کرے، اسے اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ بس خدا ہمیں ایسے اصحاب الیمین بنائے کہ یہ حضرات ہمارے اعمال نامے پہ گواہ ہوں، اور ہمارا اعمال نامہ بھی نیکیوں اور ان کی اطاعتوں سے بھرا ہوا ہو، ان سے بھرا ہوا ہو، اور یہ ہم سے راضی ہوں، تاکہ ہم ان کی جنت میں داخل ہوں۔ روح و ریحان اور جنت النعیم یہ حضرات ہیں، نہ کہ ان کے لیے روح و ریحان ہے، بلکہ یہ خود روح و ریحان اور جنت النعیم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔